السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز تسبیح کے بارے میں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ اے چچا عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ ہر قسم کے جو ظاہر گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت یہ عمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کو سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آگے مزید طریقہ بتایا کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو جو رکوع کی تسبیحات ہیں پہلے وہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم والی، اور اس کے ساتھ جو آپ کو دعائیں آتی ہیں پڑھ کے پھر رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، 25 مرتبہ ہو جائے گا یہ۔ پھر رکوع سے آپ کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم پڑھتے ہیں، اس سے پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھیں جو آپ کو آتی ہیں، پھر سجدے میں 10 بار یہ دعا پڑھیں آپ، 45 بار ہو جائے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں، 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، اس کی دعا پڑھیں، پھر اس میں 10 مرتبہ اس کو پڑھیں، 65 بار ہو جائے گا، 55 بار ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے کی جو دعائیں ہیں تسبیحات ہیں وہ آپ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں، 65 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سجدے سے بیٹھنا ہے اور اس میں کوئی دعا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، 2 سجدے کر کے بیٹھنا۔ پھر وہاں پہ آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں آپ کی تسبیح ہو جائے گی۔ 75 مرتبہ ہونے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں، پھر جس طرح ہم نے پہلی ترتیب سے پڑھی ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی صورت پڑھ کے پھر اس کو 15 مرتبہ پڑھیں، پھر اس طرح آپ نے 4 رکعات میں پڑھنی ہے۔ اور جو آخری آپ کی تشہد بیٹھ ہوگا اس میں آپ نے جب 2 سجدے کر کے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے التحیات شروع کر دینی ہے، التحیات، پھر درود شریف، پھر وہ جو اینڈ والی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ اس طرح 300 مرتبہ یہ ایک نماز میں 4 رکعات میں تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کو پڑھنے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہفتے میں 1 بار پڑھیں، یعنی کہ دن میں 1 مرتبہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 بار، اگر 1 سال میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ زندگی میں ضرور اس کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ اب یہ کوئی بڑا پیکیج نہیں ہے، یہ کوئی یعنی کہ چھوٹا پیکیج نہیں ہے، کوئی اتنی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اگر ہم روزانہ پڑھ سکیں۔ پہلے ضروری ہے فرائض، پہلے یاد رکھیں، فرض نمازیں اپنی پوری رکھیں، پھر ان کے بعد یہ جو اس طرح کی ہمارے پروٹوکولز والی نمازیں ہیں ان کو پڑھیں۔ فرض کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، اگر ان کو ہم پڑھتے جائیں گے تو پوچھ گچھ تو ہماری فرض میں ہونی ہے، وہ ان پہ پاس ہوں گے تو پھر یہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کا معمول بنانے کا، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔